حکومتیں کہتی ہیں کہ میری نگرانی میں معذور اور اپاہج بچوں کی تعداد میں کمی لانے کے لیے پولیو کے 2 ڈرافٹ بنائے گئے ہیں۔ ان کے استعمال سے بچے وکلانگ، معذور، اپاہج نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی ایسا ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہوتا ہے۔ یہ حکومتوں کی طرف سے 2 بوند کے کمال آپ روز دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے جسم پاک سے مس ہونے والے 2 پسینے کے قطرے سے جنت کی 2 نہریں بنا رکھی ہیں۔ ایک کو کوثر کہا، ایک کو سلسبیل۔ میرا امام کہتا ہے جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ آپ کو فخر سے کہنا چاہیے ہے وہ رحمت کا دریا، اونچی بولے ہے وہ رحمت کا دریا۔ آپ سے پوچھا جائے کتنے انبیاء کرام، آپ کہتے ہیں کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میرے امام نے بھی یہی کہا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ حکومتیں کہتی ہیں میرے سپورٹ میں رہو، میری پارٹی کا جھنڈا اپنے گھروں میں لگاؤ، گاڑیوں میں، دکانوں میں لگاؤ، تمہیں ہم سڑکوں کی ٹھیکیداری وغیرہ وغیرہ دیں گے، تم کامیاب رہو گے۔ میرا امام کہتا ہے بریلی شریف کا تاجدار، یہ تمہیں کیا دیں گے، یہ خود میرے نبی سے ادھار مانگتے ہیں۔ کیا کھلی اڑائی ہے میرے امام نے، فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ جب ایک شخص کی دوسرے شخص سے کمپیرنگ ہوتی ہے نا، تقابل ہوتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، تو ایک کو نیچے لایا جاتا ہے، ایک کو اوپر۔ فلاں ڈاکٹر کی اوقات کیا ہے، فلاں جج کی اوقات کیا ہے، ایک کو نیچے گرا دیا جاتا ہے، ایک کو اوپر رکھا جاتا ہے۔ لیکن جب میرے بریلی کے تاجدار نے کمپیرنگ کی، تقابل کیا، موازنہ کیا، تو کسی نبی کی شان میں ذرہ برابر نقص بھی دیکھنے کو نہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے ہے اس اونچے سے اونچا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، خوبیاں ہیں، جسے آپ اپنی زبان میں کوالٹیز کہتے ہیں۔ یہ حضور کی خوبیاں ہیں، سمجھ رہے ہیں، بڑے حسین ہیں، بڑے جمیل ہیں، سب سے اچھے ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، سب سے آخر میں نبیوں کے سردار بن کے آئے۔ میرا امام انکساری کے طور پر ترابی صفت دیے ہوئے کہتا ہے میں گنہگار ہوں۔ تو حضور کے اندر جو کوالٹی ہے، کیا ایسی کوئی کوالٹی حضور کے اندر ہے کہ وہ گنہگاروں کے کام آ جائیں؟ پھر اپنی ذات کو تسلی دیتے ہیں، فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ جہاں حضور کے اندر اتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہاں ایک خوبی یہ بھی ہے جس کا کوئی ساتھ نہ دے اس کا آمنہ کا لال ساتھ دیتا ہے۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ استاذ الاساتذہ حضور مفتی علیم الدین شاہ صاحب قبلہ کی موجودگی ہے اور بڑی خوشی ہے۔ میں یہ جو بیلٹ ہے بنگال کا، یہ پنڈوا شریف کے سرکاروں کے نام سے منسوب ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کلکتہ اور ہاوڑہ شہر میں جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں ان کے توسل سے میں بہت کم آ پاتا ہوں، پورے سال میں کبھی 2-4 مرتبے لوگ دعوتیں دیتے ہیں جاروب کشی کو، لیکن یہ شرف میرے حصے میں نہیں آنے پاتا۔ میں ایسے ہی کہیں دور کسی نہا خانے میں بیٹھ کے تھوڑی دیر باتیں کر کے اپنی رات کو صبح کے دامن میں پیوست کر دیتا ہوں۔ لیکن محترم مخدوم گرامی حاجی ذاکر حسین صاحب قبلہ کی محبت تھی، اور بالخصوص نایاب بھائی کا بڑا پریشر تھا کہ بڑے مخلص لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہو سکتا ہے، آپ ایک سفر کر لیں۔ تو پھر میں نے سر خم کر کے آپ سب کی سماعتوں کی دہلیز پر اپنی آمد کا چراغ روشن کیا ہے۔ یہ چراغ سحری ہے، بہت دیر تک ٹکے گا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی آنکھوں کی روشنی سلامت رہے، یہ چراغ سحری ہمیشہ دعا کرتا رہے۔ میں ایک مسافر ہوں، ابھی ہوں چلا جاؤں گا۔ میری پہچان وہی ہے جو میرے بڑے بھائی نظامت کی دنیا میں بہت ہی معتبر نام، یوں کہیے سب سے معتبر نام۔ شاعری اور نظامت 2 الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن کبھی کبھی سوچا جاتا ہے کہ ان کی شاعری اچھی ہے یا نظامت، تو پھر لگتا ہے کہ دونوں کا مقابلہ کوئی تیسرا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے وہ لہجے میں پریشر دیا ہے، وہ لوگوں کو اٹھانے کی صلاحیت دی ہے، بڑوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بن گئے، بڑی لکھی سماعتیں مشاعروں میں آنے لگی۔ میرے بڑے بھائی محترم نقیب اہل سنت محترم حسن رضا طاہر صاحب قبلہ، مجھے خوشی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بہت ساری راتیں، مہینے، شب، سال ان کے قدم کے نیچے گزارے ہیں شہر الہ آباد میں، جسے حضور غوث العالم منور شاہ الہ آبادی کا دیار کہا جاتا ہے۔ وہیں سے ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر کے فکر رضا کی بصیرتوں کے شامیانے کے نیچے بیٹھنے والے مسافروں کی بھیڑ کو دیکھنے کی خواہشوں کی دعائیں مانگی گئی تھی۔ آج ہم سب یہاں پر حاضر ہیں، میرے شیخ حضور تاج الشریعہ سرکار نہ رہے، لیکن میرے شیخ نے فرمایا نا کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔
تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اپنوں اور اپنوں کی خوشنودی کا سامان، ان کی تزکیہ نفس اور تطہیر قلبی کا سامان بنے۔ نائب منظر صاحبان نے ان کی نظامت میں مولانا انار الشیخ صاحب جو یہاں کے خطیب و امام ہیں، میں سب کو باری باری ممبر کے علماء کو ان کی قدم بوسی کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اس لائق نہیں ہوں، بس دعا کرے اللہ میرا ایمان پر خاتمہ کر۔ میں مفتی نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں علامہ نہیں ہوں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہوں، بس ایمان پر خاتمہ ہو جائے بس، ٹھیک ہے۔ میں برائے مہربانی میں اپنے تمام تر بڑوں سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ ایسا نہ کیا کریں۔ موسم جب گرم تھا تو ایک شخص نے کہا تھا کہ حبس امس کا ماحول تھا، لوگ گھٹن محسوس کر رہے تھے، تو اس نے کہا حبس نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں۔ بیٹھے رہیے گا، جب مجھے ضرورت ہوگی تو آپ کی سماعتوں کو بلاؤں گا۔ حبس نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں، کھڑکیاں کھول مدینے سے ہوائیں آئیں۔ حبس نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں، کھڑکیاں کھول مدینے سے ہوائیں آئیں۔ ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دیں ان سے محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں۔ کیا کہلے زندہ باد زندہ باد۔ ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دیں ان سے، ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دیں ان سے محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں۔ محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں، ابر رحمت کی طرح ان پہ جوانی آئے، لوریاں جن کو درودوں کی سنائیں مائیں۔ ابر رحمت کی طرح ان پہ جوانی آئے، لوریاں جن کو درودوں کی سنائیں مائیں۔ نثری گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ آپ بہت بہت شکریہ صاحب۔ اب آپ سب بیٹھے رہیے گا جب تک اشارے ہوں گے، آپ سب کے قدم کے نیچے میں بیٹھا رہوں گا، علماء کے پیروں کا دھون پیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اگر اجازت دے تو سلام کروں، پھر درود پڑھتے ہیں، تھوڑی سی باتیں حضور کی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی پیغام وغیرہ دینا نہیں ہے، بس صرف ذکر کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اپنے بزرگوں کی، آقا کریم کی، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی خواہش ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک منقبہ شریف میں اپنے بھائیوں سے سننا چاہتا ہوں جو سیدنا شیخ کے حوالے سے ماشاءاللہ حضور غوث پاک کی باتیں، حضور غوث پاک کا فیضان تو یہ ہمیں ہمارے پیر خانے بریلی شریف سے ملا ہے ماشاءاللہ۔ جو سب سے بڑی دولت ملی ہے اعلیٰ کی بارگاہ سے، وہ غوث پاک کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی چادر کو اور کشادہ فرما دے، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی تقریباً نومبر کے پہلے والے ہفتے میں بغداد شریف سے واپسی ہوئی، اور پھر انشاءاللہ 1.5 مہینے کے بعد حضور غوث پاک نے چاہا تو بغداد جانا ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ علماء کرام کی قدم کی برکتیں ہیں، جو سال اس سے پہلے گزرا میں اس سال تقریباً اطہر بھائی 4 مرتبہ بغداد شریف گیا تھا غوث پاک کی بارگاہ میں۔ اسی لیے جلسوں میں جاتا ہوں کہ بغداد جانے کا انتظام ہو جائے، پھر سوچتا ہوں وہاں جا کے کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ واپس ہو رہا تھا تو مجھے راحت کا شعر یاد آ رہا تھا اس زمین پہ۔ اس نے کہا تھا ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ دعا کریں انشاءاللہ۔ میرے علماء نے کہا کہ غوث پاک کی باتیں کیجیے گا، انشاءاللہ کروں گا کسی نہ کسی موقع پر، بس آپ بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ محبت اور احترام کے ساتھ، تھوڑی سی باتیں سماعت کر لیں۔ کوئی تفریح نہیں ہے، کوئی کھیل کود نہیں ہے، کوئی بازاری لہجہ نہیں ہے، ایک درد ہے جو ذکر مصطفیٰ کی صورت میں بیان ہوا چاہے۔ ٹھیک ہے، میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد مل کر کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود کیا ہے؟ درود شریف کیا ہے سنیں آپ۔ حدیث شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کا میدان محشر میں نام لے کے بلائیں گے، یعنی آپ کا انشاءاللہ اپنی امت کے لوگوں کا حضور نام لے کے بلائیں گے، اے فلاں ادھر آ، اے فلاں ادھر آ۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جب وہ حضور اسے بلائیں گے تو وہ حضور کے پاس جائے گا اور کہے گا آقا آپ مجھے پہچانتے ہیں، آپ میرا نام جانتے ہیں؟ تو حضور فرمائیں گے ہاں میں تیرا نام جانتا ہوں۔ تو وہ کہے گا آقا آپ تو 1400 سال پہلے آئے تھے اور میں 1400 سال کے بعد بنگال کی زمین پر آیا تھا، آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو حضور مسکرا کے فرمائیں گے جب تو اپنے گھر میں، شہر میں، مجلسوں میں میرے نام پر درود پڑھتا تھا تو وہ درود جب فرشتے لے کے آتے تھے تو تیرا نام بھی ساتھ میں چلا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ درود کی برکت ہے جو تمہیں حضوری کے آداب سکھاتی ہے۔ آپ درود پڑھ کے اپنی بیوی، اپنے بچوں کی نگاہ سے چھپ سکتے ہیں، لیکن صاحب درود کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے۔
واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ سنیے گا توجہ سے، جس کا جہاں دل نہ لگے دل چھوڑ کے چلا جائے، ٹھیک ہے؟ پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ دیکھیں تو واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ کتنی؟ کوئی ایک آدمی بولے؟ ایک شرط ہے۔ پوچھا گیا وہ ایک شرط کون سی ہے؟ تو واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی جو ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ شرط۔ میں نے آپ سے سلام کیا، میں بھی تھا اور آپ بھی تھے، دونوں تھے کہ نہیں تھے؟ تو سلام کرنے کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے، آپ کا بھی اور میرا بھی، ٹھیک؟ ایسے ہی درود پڑھنے کے لیے آپ کا بھی ہونا ضروری ہے اور حضور کا بھی ہونا ضروری ہے۔ کہا درود پڑھنے کی شرط ایک یہی ہے کہ جس کو درود، جس کی بارگاہ میں درود پیش کیا جائے اس کا بھی ہونا ضروری ہے اور درود پڑھنے والے کا بھی۔ اس نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم درود نہ پڑھیں، اس لیے کہ ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو واصف صاحب فرماتے تم نے سچ کہا، تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ کہا حضور اس زمانے میں ہے، ثبوت کیا ہے؟ کہا چاند چمکتا ہے، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور ہے۔ سورج نکلتا ہے، یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ہے جس کی وجہ سے نکلتا ہے۔ بغیر کسی کھمبے، بغیر کسی پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ زمین کا بیلنس قائم ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے قائم ہے۔ پتہ چلا حضور کائنات کی جان ہے، بقول فاضل بریلوی جان ہے تو جہاں۔ کیا کہا شاعر نے؟ ہٹ جائیں گر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان۔ یہی سوال حضور سیدی اشاع صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے کیا گیا، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹھے رہیے، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر سے ریورس کرو، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں درود پڑھنے کا ایک طریقہ۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے درود پڑھو جو طریقہ ہے، ایسے درود پڑھو جیسے فرمایا حضور نے تم نماز پڑھو، یہی طریقہ درود پڑھنے کا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کیا طریقہ ہے درود نماز پڑھنے کا؟ تو آپ فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر فرماتے ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضر باش ہونے کی نشانیاں ہیں۔ تمہارے شہر سے جو مدینے کا ڈسٹنس فاصلہ ہے 3,500-4,000 کلومیٹر کا، یہ درود ختم کر دیتا ہے۔ تمہاری غربت، تمہاری مفلسی کا مذاق اڑانے والوں کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے اور تمہاری آنکھوں میں اضافہ ہوتا ہے درود پڑھ کر کے۔ بچیاں جن کی شادی نہیں ہوتی ہے، اچھے رشتوں کے منتظر ہوتی ہیں، درود پڑھ کر کے عرش اعظم کے معراج کی رات سیر کرنے والے نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، عرش اعظم کے دولہا کی محبت بری نگاہوں کی دسترس میں وہ مقید ہو جاتی ہے۔ یہ درود کا کمال ہے۔ آپ ہو کہیں بھی درود پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ اب ایک بات سنیں اس کے ثبوت کے طور پر۔ بھائی جان ایک منٹ بیٹھے، بچے خاموش ہیں، ٹھیک؟ اب درود کا کمال دیکھیں۔ یہ باتیں میں نے بتائی حدیث شریف کی، واصف صاحب کی اور صوفی صاحب کی۔ درود اگر کسی نے اپنے گھر میں پڑھا تو پھر اس کا رزلٹ کیا ملا؟ ایک عاشق ہے، غریب ہے، اس کا کاروبار بہت چھوٹا سا ہے، کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے، چھوٹا سا کاروبار کپڑے کا، لیکن اس کے اندر ایک صفت ہے، خوبی ہے۔ وہ کیا؟ جب وہ کپڑا اپنے سر پہ کٹھر لے کے چلتا تھا تو درود پڑھتے ہوئے جاتا تھا۔ کوئی پوچھتا کیا بیچتے ہو تو پہلے درود پڑھتا تھا، پھر بتاتا تھا کہ کپڑے بیچتے ہیں۔ قیمت کتنی ہے تو درود پڑھ کے اس کی قیمت بتاتا تھا۔ جب پیسوں کا لین دین ہوتا درود پڑھ کے ہوتا تھا۔ کپڑے کو تہہ کرتا، سمیٹتا تو درود پڑھ کر کے، واپس گھر آتا تو درود پڑھتے واپس آتا۔ سونے سے پہلے بستر پر حضور کو یاد کر کے سوتا تھا، درود پڑھ کے سوتا تھا۔ اٹھنے کے بعد وضو کر کے حضور پر درود پڑھتا تھا۔ ایسے ہی ماہوں سال مہینے شب گزرتے رہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنے گھر میں سو رہا تھا،
درود پڑھ کے سویا تو میرے خواب میں حضور تشریف لائے۔ ذرا صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے ذرا زور سے بولے، آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آ سکتے ہیں؟ تبھی تو آپ نے دعا مانگی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، اونچی بولے میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم موبائل کے سہارے سے سوتے ہیں۔ رات کے 1 بجے بیوی کے کمرے سے، بہو کے کمرے سے، بیٹے کے کمرے سے، بیٹیوں کے کمرے سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے۔ باپ نے مسجد میں دعا مانگی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضور اپنی امت کے گھروں میں آنا چاہتے ہیں لیکن دروازے ہم نے خود بند کر رکھے۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں موبائل رہتا ہے، رات کے 2 بجے 3 بجے تک تم موبائل کی اسکرین پر فلمیں، ناچ گانے دیکھتے رہتے ہو، حضور کو یاد بھی نہیں کرتے، انگلیاں تھک جاتی ہیں، موبائل گر جاتا ہے، تم سو جاتے ہو۔ صوفی صاحب کہتے ہیں تم تو سو جاتے ہو لیکن رات پر مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے کہ میرے خواب میں حضور تشریف لائے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بغیر دیکھے درود پڑھتا تھا، اب تو دیکھ لیا تو خاموش کیسے رہتے؟ کہتا ہے اب دیکھا تو حضور کو تو درود یاد آ گیا، حضور کی پیشانی دیکھی، حضور کے لب دیکھے، حضور کے رخسار دیکھے، حضور کا ذقن مبارک، حضور کی چشم نور دیکھی، سماعت نور دیکھی، زلف اختر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ وہ کہتا ہے حضور کو دیکھا تو میں دنگ رہ گیا، میں درود پڑھنے لگا۔ جب میں نے درود پڑھنا شروع کیا تو حضور نے کیا کیا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا، مبارک ہاتھوں کو آگے بڑھا کر کے میرے بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کے اپنی طرف کھینچتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے عاشق، میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پہ درود پڑھا کرتا ہے۔ دوستو یہ عمر شریف کے ڈرامے نہیں ہیں کہ آپ کی تفریح تباہ کا کوئی اس میں سامان ہوگا، لیکن قلبی واردات کو منقلب کرنے کے لیے باتیں ہیں، نہیں سمجھ میں آئیں گی پھر بھی آپ کو اس کا ذکر لذتیں عطا کرے گا، آپ کو مٹھاس کا احساس ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئے گی پھر بھی بیٹھے رہیے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کانپنے لگا، میں نے کہا نا حضور، میرے ہونٹ بڑے گندے ہیں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور آپ کے نوری ہونٹ ہیں، آپ کے کافوری ہونٹ ہیں۔ اگر کبھی حضور کا کرم ہو جائے، حضور نظر آ جائے تو پھر اعلیٰ حضرت سے اجازت لے کے یہ کہہ دینا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لانے کا۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ حضور کو دیکھا تو میں کانپنے لگا، میں نے کہا نا حضور میرے ہونٹوں کو نہ چومیں، میرے آقا فرماتے نہیں میں تیرے ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں کانپنے لگا، میں نے کہا جبریل کو جگانا ہوا تو انہوں نے اپنی پیشانی آپ کے تلوے سے مس کی تھی، آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، میرے گناہگار ہونٹوں کو آپ نہ چومیں۔ حضور فرماتے نا میں تیرے ہونٹوں کو چوموں گا۔ وہ کہتا ہے مجھے لگا کہ اب بس حضور کے دونوں ہونٹ میرے ہونٹ سے لگ جائیں گے، مجھے لگا اب حضور میرے ہونٹوں کو چوم لیں گے، تو میں نے اپنا چہرہ گھما لیا۔ جب میں نے اپنا چہرہ گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے۔ جب گال پہ چپک گئے تو ٹھنڈک محسوس ہوئی، جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میری نیند کھل گئی، نیند سے بیدار ہو گیا، جاگ گیا۔ حضور خواب میں تھے، جاگا تو میں نے کیا دیکھا؟ میری جھوپڑی مہک رہی ہے۔ آپ جب خوشبودار سن کے ہو سکتے ہیں تو وہ خوشبودار دیکھ کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میری جھوپڑی خوشبودار تھی، میں نے شکر کے سجدے کیے۔ نماز فجر کے بعد جب میں آگے بڑھانا تو گلی میں میرے محلے کے لوگوں نے دوڑا کے پکڑا، بولے ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا ذرا یہ بتا، غریب انسان تیرے گھر میں کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ اس نے کہا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا۔ کہا پھر یہ جو خوشبو تیرے بدن سے آ رہی ہے، اس نے رو کے کہا جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے یہ میرے بدن کی خوشبو نہیں ہے، تو حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے۔ کہا تجھے کیسے مل گئی؟ کہا درود پڑھنے کی وجہ سے۔
کیا دقت ہوتی ہے آپ کو درود پڑھنے میں؟ کیا بگاڑا ہے آپ کا کسی نے؟ کیا بگاڑا ہے صوفیہ نے جن نے درود کے فضائل بیان کیے؟ سب کچھ کرتے ہو، حضور کو یاد نہیں کرتے ہو، قبر کے چراغ کا انتظام نہیں کرتے ہو۔ میدان محشر کی رسوائیوں کے بیچ میں آپ کو عزت دینے والا کون ہے؟ وہی آمینہ کا لال ہے۔ دل سے دعا کرو، جب اپنے کاروبار کے لیے نکلا کرو تو باوضو نکلا کرو انشاءاللہ۔ سمجھ گئے نا؟ جب گھر سے نکلا کرو تو وضو بنا کے نکلا کرو، بائک پر بیٹھے تو درود پڑھتے ہوئے نکلا کرو انشاءاللہ۔ بولے 10 مرتبہ ہی صحیح حضور کو یاد کر لیا کرو، جس نے پوری زندگی آپ کے آنے سے 1400 سال پہلے آپ کو یاد کیا، اس کو آپ آنے کے بعد ایسا بھولے ہیں؟ یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ دعا کرو کہ یہ دل حضور کی محبت کا ATM بن جائے۔ آمین کہہ دو۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف باواز بلند پڑھیے گا، تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی آیت تلاوت فرمائی، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اونچی بولے محمد اللہ کے رسول، سب کی آواز آنی چاہیے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کئی باتیں چھپی ہوئی ہیں، ایک وہ جو محمد ہیں انہیں ایسا مت سمجھنا کہ صرف امی حلیمہ کی بکریاں چراتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ کہ وہ تھے نہیں، جن کے عقیدے سلامت ہیں، اونچی بولے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تیسری بات یہ ہیں، اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ جیسے آپ ہیں تو نظر آ رہے ہیں، مفتی صاحب قبلہ ہیں تو نظر آ رہے ہیں، علماء ہیں تو نظر آ رہے ہیں، عطر بھائی ہیں تو نظر آ رہے ہیں، آپ کے سر پہ ٹوپی ہے تو نظر آ رہی ہے، اسکرین نظر آ رہا ہے، حضور ہیں۔ اگر یہ اعتقاد میں شامل ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اور آپ نے ہے پر فورس دیا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنی قیام گاہ میں، کہا حضور کی قیام گاہ کیا؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں عاشقوں کا دل ہے، حضور اپنے عاشقوں کے دلوں میں۔ وہ جو محمد اللہ کے رسول اگر ہیں تو اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ کیا کہا تھا حضور محدث اعظم کی بارگاہ میں؟ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، قیام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں۔ سمجھ گئے؟ حضور ہیں، حضور ہیں اپنے عاشقوں۔ یہ عاشق کون ہوتا ہے؟ یہ کیا پیڑ پودوں پہ نازل ہوتے ہیں؟ یہ بارش کے قطروں میں ٹپکتے ہیں ساتھ میں زمین سے نکلتے ہیں؟ عاشق کون ہوتے ہیں؟ سنیے گا توجہ سے۔ یہ مبارک قبیلے سے دو عظیم روحوں کے ملنے پر کبھی کبھی یہ کرم ہو جاتا ہے، جیسے بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا، معلوم ہے کون ہے؟ پاک پٹن میں لیٹے ہوئے سرکار صابر پاک اور محبوب الہی کے پیر ہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی کے دادا پیر ہیں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پردادا ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کے یہ لاڈلے مرید اور خلیفہ ہیں، غریب نواز کے پوتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر اپنی ماں کے پاس گئے، بولے امی جان، کہا کیا بات ہے بیٹے؟ کہا تیرا فرید بڑے اونچے اسٹیٹس پر آ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو فرید کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ میری ماں بڑے جلوے ہیں، بڑے جلوے ہیں تیرے بیٹے فرید کے۔ ماں نے کہا نا 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 میرے بیٹے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا جو بھی کمال ہے وہ میرا۔ کہا وہ کیا؟ کہا اگر بچپن میں تجھے میں نے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ۔ تو کسی کو یہ نعمتیں ماں کی شکم کی برکتوں سے ملا کرتی ہے، کسی کو والد کی شب بیداری سے ملا کرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل اگر کسی مخصوص آوازوں پر، اجسام پر، اعضاء پر ہوتا ہے تو وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں۔ توجہ سنیے گا، وہ آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے لوگ ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ ہم صاحب نظر نہیں ہیں۔ ہماری یہ آنکھ اندر والی یہ بالکل اسے دکھائی نہیں دیتا، ہمیں بس وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو دیکھنے میں اجالا کی روپ میں ہے لیکن حقیقت میں وہ اندھیرا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ عاشق کون ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں۔ سنیے گا ایک دو باتیں ہوتی ہیں، حضور ہیں نظر نہیں آتے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر قبر میں مجھے روشنی نظر آئی، ہر قبر میں مجھے روشنی، مجھے نور نظر آیا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مقام کیا ہے؟ عاشقوں کا دل۔ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ سن لیں آپ۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور
کہ امت کے لوگ جس قبرستان میں تھے ان میں ہر قبروں میں مجھے نور نظر آیا، روشنی نظر آئی، لیکن ایک قبر میں کچھ زیادہ ہی روشنی نظر آ رہی، ایک قبر نور سے بھری ہوئی۔ میں نے بہت توجہ دی، بہت دیر تک اس طرف مخاطب رہا، تو بعد میں نے کیا دیکھا کہ نور کے بادل چھٹے تو مجھے صاحب قبر نظر آیا، مردہ نظر آیا۔ میں نے اس سے سلام کیا، اس نے جواب دیا، نام پوچھا، میں نے نام بتایا۔ میں نے کہا یہ بتا اس قبرستان کے سب مردوں کی قبروں میں نور کیوں ہے؟ جواب سنیں گے؟ اس قبرستان کے اس مردے نے کہا، اے امام سیوطی، اس لیے سب کی قبروں میں نور ہے، سب کی قبروں میں حضور آئے تھے۔ اونچی بولیں، سب کی قبروں میں حضور آئے تھے۔ کہا اچھا تیری قبر میں زیادہ نور کیوں ہے؟ تیری قبر میں زیادہ نور کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے، دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری قبر میں جو زیادہ نور ہے وہ اس بیس پر ہے، ریجن سبب وجہ یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے۔ آئے آئے آئے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور میری قبر میں آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان۔ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے۔ کیا کہتا شاعر نے؟ رخ سے نقاب اٹھاؤ بڑی دیر ہو گئی، ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے۔ کہا اچھا یہ بتا تیری قبر میں حضور مسکرائے کیوں تھے؟ جواب سنیے گا، وہ کہتا ہے بیس یہ ہے، میری چھوٹی سی دکان ہے، مرنے سے پہلے چھوٹی سی میری دکان تھی، میں اس پر بیٹھتا تھا اور شام تک جو بھی مجھے چھوٹے موٹے پیسوں سے جمع کرنے کی توفیق ہوتی تھی وہ کرتا تھا، لیکن جب شام کو اپنی دکان بڑھاتا تھا، معمول کے مطابق کرتا تھا، دکان بند کرتا تھا، تو 1 روپیہ دن بھر کی کمائی کا نکال کر ایک جھولے میں ڈال دیتا تھا، اور 12 مہینے تک وہ جھولے میں 1 روپے ہر دن ڈالتا رہتا تھا۔ لیکن جب حضور کی پیدائش کا مہینہ آتا تھا تو وہی پیسہ میں حضور کی میلاد پہ خرچ کیا کرتا تھا، اس لیے حضور نے میری قبر پہ آ کے مسکرایا۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھیں وہ عاشق ہوتے ہیں ایسے، کتنے دانا، کتنے فہم اور کتنے صاحب بصیرت والے ہوتے ہیں، ان کا کوئی عمل لائق تردید نہیں ہوتا ہے بلکہ لائق تقلید ہوا۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، عقیدہ ہے تو اونچی بولو، محمد اللہ کے رسول۔ ایک جملہ سن لیجئے گا، دل کہے تو چلے جائیے گا۔ صوفی صاحب سے پوچھا گیا حضور کے ذکر کے بارے میں، ایک جملہ قدم بوسی کرتا ہوں، آپ نے فرمایا حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ حضور ہوں گے تو ذکر حضور ہوگا، ذکر حضور ہوگا تو پھر حضور۔ نہ ہم ہوں نہ آپ، کسی کی ضرورت نہیں ہے ذکر حضور اور حضور کے موجودگی کے لیے۔ ذکر حضور حضور کو بلا لیتا ہے، اور حضور جہاں ہوتے ہیں وہاں ذکر حضور ہوتا ہے۔ اب یہ ہم اور آپ پر کرم ہوا ہے جو یہاں پر آ گئے ہیں، اور یہ کرم کن کن پر ہوتا ہے؟ جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں۔ وہ سنیں امی آمینہ کا لال کیسا تھا کہ جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تاریخ پڑھی ہے، مدینہ شریف میں بڑا تعصب پرست، جس کو اپنی زبان میں آپ جنسنگی کہتے ہیں، جو حضور کے نام پر بغاوت کرتا تھا، حضور کے نام پر جسے نفرت تھی، دسترخوان پر بیٹھ کے حضور کو گالیاں دیتا تھا، اپنے بچوں کو حضور کا دشمن بناتا تھا، اپنی بیوی بچوں کے سامنے حضور کے جس میں نور کی برکتوں کا مذاق اڑاتا تھا، دوستوں کو پیسے دے دے کر کے حضور کے خلاف جمع کرتا تھا، اپنی فوج جمع کرتا تھا۔ اس کا کام یہی تھا، حضور کے خلاف محاذ آرائی کرنا۔ اس کا ایک بیٹا تھا 10-15-12 سال کا۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ ایک دن میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، ادھر سے میں جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے، میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، جب حضور مجھے نظر آئے تو میں ٹھہر گیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے حضور کو دیکھا تو میری آنکھیں تنگ رہ گئی، کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی، کبھی ایسی پیشانی نہیں دیکھی، کبھی ایسے لب نہیں دیکھے، کبھی ایسے رخسار نہیں دیکھے۔ دیکھتا بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں دنگ رہ گیا، ایسی زلف حضور کی، میں قید ہو گیا اس میں قریب گیا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟
تو حضور مسکرا کے فرماتے ہیں یوں تو میں آمینہ کا لال ہوں لیکن حقیقت میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے، پتھر کے بت یہ سب جھوٹے ہیں، فراڈ ہیں، آخری رسول ہوں، اللہ ایک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حضور کو دیکھتا رہا اور حضور چلے گئے۔ جب حضور چلے گئے تو میرے دل میں میری آنکھوں کے راستے سے حضور کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا۔ بڑے تعصب پرست گھر سے اس کا تعلق تھا۔ وہ کہتا ہے گھر آیا، دسترخوان پر باپ نے حضور کے خلاف باتیں شروع کی، میرا دل ٹوٹ گیا، میں اٹھ کے چلا گیا۔ بستر پہ جب سونے کا وقت آیا تو حضور یاد آیا، چند آنسو تکیے پہ گرے، میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں مدینے کی گلیوں سے گزرتا رہا اور حضور کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ چپ کے جب میں حضور کو دیکھتا نا تو پھر حضور کی محبت میرے دل میں اور بیٹھتی چلی جاتی تھی، اور بیٹھتی چلی جاتی تھی۔ میری گفتگو صرف بچوں کے لیے ہے، جوانوں کے لیے، بزرگوں کو ساری باتیں یاد ہیں، ایسے بیٹھے رہے، ذرا محبت سے زحمت ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وہ یہودی کا بچہ ہے، ہم مسلمانوں کے گھروں پیدا ہوئے، ہماری ماں بہنیں گھر کے اردن برتن سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ یہودی کا بچہ تعصب پرست ہے، گھرانے سے قبیلے سے اس کا تعلق ہے، لیکن حضور کو دیکھا اس نے تو دل میں حضور آ گئے۔ وہ جو محمد اللہ کے رسول پتہ چلا اس کے دل میں آ گئے۔ راتوں کو بستر پہ آتا تو حضور کو یاد کر کے روتا تھا۔ شاعر نے کیا کہا، یا رسول اللہ دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، رات آئی تو تیری یاد میں رونے نہ دی، سونے نہ دی۔ تڑپتا رہتا تھا اپنے بستر پہ۔ جب زیادہ تڑپ پیدا ہوئی تو اس کا اثر جسم پہ ہونے لگا، بیمار پڑ گیا۔ جب بیمار پڑ گیا نا تو باپ نے بڑے بڑے حکمہ، حکیم، طبیب، مستشفى ہاسپٹل کے پاس بڑا علاج کیا، لیکن مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بچہ ٹھیک نہ ہوا۔ ٹھیک کیسے ہوتا ہے؟ یہ عشق رسول کا مرض تھا۔ میرے امام نے کہا تھا، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ غالب نے کہا تھا، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ شاعر نے کہا تھا، عشق انسان کو قلندر بو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ یہ حضور کی محبت ہے، حضور جس کو راس آ جائے راس آ جائے۔ وہ بچہ کہتا ہے، میں تڑپتا رہا یہاں تک کہ اتنا بیمار ہوا کہ لوگوں کو بتا نہیں پاتا تھا کہ میں بیمار تمہارا ہوں، دوا مانگ رہا ہوں۔